الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک تو آپ کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ ہماری طرف سے، میری طرف سے، پوری ٹیم کی جانب سے۔ جو تمام مہمان یہاں پر ہوتے ہیں ان کی جانب سے السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے یہ تمام روزے ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح خوشگوار طریقے سے گزرتے رہیں گے، اور ہمیں جو رزلٹ مل رہا ہے اپنی اس ٹرانسمیشن کا وہ بھی بہت خوش آئند ہے۔ تو آج تو ہم بہت خوش ہیں، کیوں شہری؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور بالکل یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک اچھی ٹرانسمیشن جاری ہے اور اس میں انہی لوگوں کا ساتھ ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پسند کر رہے ہیں۔ اچھا، اور اس سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کبھی مجھے مارننگ شو کرتے ہوئے بھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ لوگ شاید عقل و دانش کی باتیں بہت نہیں سننا چاہتے، ایسا مجھے لگتا تھا۔ لیکن اب ہماری ٹرانسمیشن میں کیونکہ ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں دینی معاملات پہ، ہم صحت پہ بھی بات کرتے ہیں، ہم پھر سوشل اینگل بھی آپ بہت بہترین طریقے سے اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ اب میری رائے یہ تھوڑی تبدیل ہو رہی ہے۔ بالکل ظاہر ہے، شروع میں اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس میں شور شرابہ ہوتا ہے تو اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن ایک لمٹ پر اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن لوگوں کو وہی چیز میرے خیال سے زیادہ پسند آتی ہے جس میں کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو ہماری کوشش ہے
کہ ہم خود کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹرانسمیشن میں ہم بھی کچھ سیکھیں اور کچھ سکھا سکیں. ہاں اور نیت بھی یہی ہے, یہ بالکل سچی, مجھے اپنے حوالے سے بھی یہی لگتا ہے, اور جو مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شہری ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی سب سیکھنا بھی چاہتے ہیں اور سب دل سے بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مفتی صاحب موجود ہیں, مفتی محسن الزمان صاحب. السلام علیکم. کیسے مفتی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور کل آپ نے ایک قصہ بتایا تھا جو جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا تو ہم چاہیں گے کہ وہ آپ ریپیٹ کیجئے, جس میں ستاروں کی بات کی گئی تھی, اور وہ میری ایک دوست ایک اور چینل پہ دیکھ رہی تھی اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اسے دوبارہ ریپیٹ کیا جائے, تو وہ بھی. اچھا, آج کا ٹاپک میرے خیال میں نے اسکپ کر دیا. آج کا ٹاپک ہم ڈائٹ پلان پہ بھی بات کر رہے ہیں. رمضان المبارک میں آپ کا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے, اور طب نبوی کے حوالے سے ڈائٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, خوراک کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کریں گے. پھر اس کے اور اینگلز بھی ہیں. مجھے تو لگتا ہے جب ہم کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں تو مفتی صاحب سے آج آداب بھی پوچھ لیں گے. لوگ کہتے ہیں میں نے کھانا زیادہ تو ڈال دیا, آپ کیا پیٹ ہے, ڈسٹ بن تھوڑی ہے, اسے چھوڑ دیں آپ, بالکل زبردستی کھانے کی کیا ضرورت ہے, یہ بہت ہوتا ہے. تو کھانے کے ضیاء کے حوالے سے بھی مفتی صاحب سے ضرور آگاہی لے لیں گے. اور شہری تو میرے خیال میں اتنے بڑے بڑے کام کر چکے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو شہری, آپ کس تناظر میں آج ہمیں بتانے والے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے؟ کھانے پینے میں جو ملاوٹ ہوتی ہے اس حوالے سے تھوڑا سا لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے, اور اسپیشلی رمضان المبارک کے مہینے میں کن چیزوں کا احتیاط کریں اور جو چیزیں گھر میں بنا سکتے ہیں وہ تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے. ہاں بالکل. اب ہم چلتے ہیں, ہمارے نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں, نادر حسین صاحب, ان سے نعت سنتے ہیں. میں تو پنج تن کا غلام ہوں, یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ 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 یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ. تیرا چرچا گلی گلی ہے, ڈالی ڈالی کلی کلی ہے. تیرا چرچا گلی گلی ہے, ڈالی ڈالی کلی کلی ہے. واصف ہر ایک گل بسمر ہے, یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ. رات نے جب سر اپنا چھپایا, چڑیوں نے یہ ذکر سنایا, اللہ اللہ. رات نے جب سر اپنا چھپایا, چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. نغمہ باد نسیم سحر ہے, یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ. دنیا جب پانی کو ترسے, رم جھم رم جھم برکھا برسے,
دنیا جب پانے کو ترسے رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب. اور وہ کافی محو ہو کے ہم نے یہ سنی نعت کہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اب یہ ختم ہو جائے گی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ہم چلتے ہی جائیں گے. آج کا ہمارا ٹاپک، ہمارا سبجیکٹ ڈائٹ پلان کے حوالے سے ہے، طب نبوی کے حوالے سے ہے، اور پھر کھانے پینے میں ملاوٹ کی بھی بات ہم کریں گے، کھانے کے آداب پہ بھی بات کریں گے. اور کھانے کا جب اتنا تذکرہ ہو رہا ہو تو ہمارے کچن میں بھی کھانا بنتا ہے. بالکل، کچن کی جانب ہم جائیں گے. مفتی صاحب، اب تک جو آپ نے کچن میں بننے والا کھانا ہے اسے انجوائے کیا ہے؟ الحمدللہ کھایا تو ہے، اللہ کی نعمت ہے اور حلال اجر سے مزہ آیا آپ کو؟ اللہ کا شکر. لگا آپ کو کہ ان کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اور برکت رکھی ہے. بات شفا رکھی ہے، ڈاکٹر بن جائے. شفا رکھی ہے، ہاں. ہمارے یہاں بہت سے ایسے ڈاکٹر بن جاتے ہیں. جی 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 بالکل. تو ہمارے ساتھ شیف رضا ہیں، آئیں ہم کچن میں چلتے ہیں. السلام علیکم رضا، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. اور آج آپ یہاں پر اکیلے کھڑے کھڑے بہت مسکرائے جا رہی تھی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، میں وہاں سے آپ کو دیکھ رہی تھی. شہری بھائی نے ایک بات بولی تھی شو سے پہلے تو میرے دماغ میں آ رہی تھی ایکچولی. یہ سب باتیں نا دماغ میں شو کے درمیان آتی ہیں. میں نے کہا آج رونا نہ آ جائے تو میں فنی باتیں یاد کر لوں تاکہ ویری گڈ ویری گڈ. آپ کا ویسے اسٹار کیا ہے، مطلب سالگرہ کب ہوتی ہے؟ 16 اگست. اچھا، میں نے کہا ذرا پوچھوں نا، پتہ تو چلے مجھے ذرا ان کے بارے میں بھی. خیر جی بالکل. کیا بن رہا ہے آج بن رہے ہیں بیکڈ پوٹیٹو ویجز بنا رہی ہوں میں، جو کہ چپس کی طرح ہوتے ہیں بٹ تھوڑا سائز ان کا یہ آپ دکھا سکتے ہیں کیمرہ میں کہ اس کا تھوڑا سائز بڑا ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ اس کو میں تھوڑا سا اس کے اندر ہیلدی، تھوڑا کم مسالے، اور پھر اس کے بعد اگر چاہیں تو ویسے میں نے یہاں آئل بھی رکھا ہوا ہے کیونکہ اوون کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کبھی چلے نہیں، تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. اگر نہیں زیادہ صحیح پکڑے ہوئے تو ویسے اوون میں ہو جائے تو اس سے اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ہیلدی ہو جائے گا. آلو اور اوون، رضا کے پاس سارے آپشنز ہوتے ہیں، یہاں نہیں تو یہاں، وہاں نہیں تو یہاں. جی بالکل. اچھا، تو اس کے اندر ہم بیسیکلی میدے سے تھوڑی اس کی کوٹنگ کریں گے. تھوڑے سے پہلے اس میں مسالے ڈالیں گے جس میں میں نے چکن پاؤڈر لے لیا ہے. اگر نہیں ہے تو چکن کیوب کو آپ تھوڑا سا اس کو کرمب کر کے نا ہاتھ سے، اور اس کو آپ ڈال سکتے ہیں. پیپریکا پاؤڈر ہے میرے پاس، بلیک پیپر پاؤڈر ہے جو کہ کالی مرچ کا پاؤڈر ہے، لہسن کا پاؤڈر، گارلک پاؤڈر، سالٹ، نمک، ریڈ چلی پاؤڈر مطلب لال مرچ، اور مکسڈ ہربز ہے میرے پاس. یہ مکسڈ ہربز بڑے یوز کرتی ہیں اور میں دیکھتی ہوں اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے. بالکل میں یوز کرتی ہوں جس میں تھائم ہے، اوریگانو ہے نا، تھائم، اوریگانو اینڈ روزمیری. بالکل وہ 3 بیسک اٹیلین ہربز ہیں. مجھے لگتا ہے کہ 30 دن کے بعد جب میں کچھ بناؤں گی تو اس میں یہ تینوں ڈالوں گی. ہاں بالکل جی، آپ ڈالیں، اس کا فلیور بالکل چینج کر دیتا ہے چیزوں کا. میرا تو فیوریٹ ہے پرسنل، تو میں اس لیے ڈالتی ہوں. دیسی فوڈ میں بھی ڈال سکتے ہیں؟ ہاں دیسی میں پھر میں کہوں گی کہ اگر آپ کو اس طرح کا ایک اردی فلیور چاہیے تو اس کے لیے آپ کسوری میتھی ہوتی ہے، وہ تو ڈالتے ہی ہیں. ہاں وہ اس کا بھی فلیور اسی کی طرح رہتا ہے. تو یہ آپ نے ریسیپی بتا دی ہمیں، بس یہ چیزیں ڈلیں گی. اور کیا آپ بہت جلدی میں نہیں میں کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ میں تھوڑا سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں سیکھنے کی نہیں، آپ دیکھیں انہوں نے کیا ملاوٹ کی ہے، کیا سب صحیح ہے نہیں ہے. اب یہ چیزیں پتہ نہیں اس میں ملاوٹ کیونکہ قوالی ابھی ہمیں کرنی ہے، اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ان میں سے سب سے زیادہ جو آپ کی ریسرچ رہی ہو مسالہ جات میں تقریباً سب میں ہی ہے، سب میں ملاوٹ ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اس میں ہے کہ نہیں ہے. ہاں لیکن سب میں ہوتی ہے. لال مرچ میں زیادہ لال مرچ میں تو ایسی ملاوٹ ہوتی ہے کہ بس پوچھیں مت آپ. ہاں تو لال مرچ میں بہت کچھ ہوتا ہے. لال مرچ میں بہت کچھ ہوتا ہے، یہیں پر روک دیتے ہیں شہری کو. شہری بتائیں گے لال مرچ میں کیا کیا ہوتا ہے. اور اب ہم اپنے قوال گروپ کی جانب چلتے ہیں. افضل صابری قوال گروپ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم، اوور ٹو یو.
आंसुओं के सिवा नहीं है हुस्ने अमल पास आंसुओं के सिवा। चला हूँ लेके मोती दरे नबी के लिए, मेरे तो आप ही सब कुछ है या रसूल अल्लाह। मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। इलाही कोई ऐसा, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। हो दरे रसूल पे अपना, दरे रसूल पे अपना, हो दरे रसूल पे अपना सलाम हो जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा। इलाही इससे बढ़कर आरज़ूए दिल नहीं कोई, इससे बढ़कर आरज़ूए दिल नहीं कोई। इलाही इससे बढ़कर इश्क का हासिल नहीं कोई। इलाही इससे बढ़कर इश्क का हासिल नहीं कोई। इलाही इससे बढ़कर मकसद साइल नहीं कोई। इलाही इससे बढ़कर मकसद साइल नहीं कोई। मोहब्बत सामने हो और मेरा दम निकल जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। हो दरे रसूल पे अपना, दरे रसूल पे अपना हो सलाम हो जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा। इलाही आरज़ूए दीदाए पूर्णम निकल जाए। इलाही आरज़ूए दीदाए पूर्णम निकल जाए। निकल जाए मवाले कोशिशें हम निकल जाए। हमारे कोशिशें है हम निकल जाए। हमारे दिल से यारब फिक्र बेशो दम निकल जाए। हमारे दिल से यारब फिक्र बेशो गम निकल जाए। मोहब्बत या मोहब्बत कहते कहते दम निकल जाए। इलाही कोई ऐसा हो जाए, इलाही कोई ऐसा। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी आरज़ू, मेरी आरज़ू मोहम्मद। हाँ मेरी आरज़ू, हाँ मेरी आरज़ू, मेरी आरज़ू, मेरी हम मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। बस मदीना 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 अरे हाँ मदीना, 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 मदीना।
मदीना देख लिया सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया मदीना 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 अरे हो मदीना 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 या खुदा इल्तिजा है ये मेरी या खुदा इल्तिजा है ये मेरी इश्क़ अहमद में यूं मौत आए या खुदा इल्तिजा है ये मेरी इश्क़ अहमद में यूं मौत आए या खुदा इल्तिजा है ये मेरी इश्क़ अहमद में यूं मौत धूम से निकले मेरा जनाजा मेरा जनाजा हो मेरी मैयत मदीने को जाए या खुदा इल्तिजा है ये मेरी इश्क़ अहमद में यूं मौत इश्क़ रसूल पाक मेरी जिंदगी रहे इश्क़े रसूल पाक मेरी जिंदगी रहे या रसूल अल्लाह या हबीब हाँ इश्क़े रसूल पाक मेरी जिंदगी रहे वो मिल जाए मेरी खाक मदीने की खाक में धूम से निकल मेरा हो मेरा जनाजा हो मेरा जनाजा मिट्टी होना बर्बाद बस मर्जी लाही जब काकूले मेरी मदीने की हवा हो धूम से निकल मेरा हो मेरा जनाजा फिर गुदड़ियों को लाल दे जाओ पत्थरों में डाल दे फिर गुदड़ियों को लाल दे जहाँ पत्थरों में डाल दे हावी हो मुस्तकबिल पे हम माजी साहब को हाल दे दावा है तेरी चाह का हाँ दावा है तेरी चाह का इस उम्मत गुमराह का इस उम्मत गुमराह का मेरे सिवा कोई नहीं तेरे सिवा कोई नहीं या रहमतुल लिल आलमीन या मुस्तफा 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 हो दरे रसूल पे हम सबका रसूल पे हम सबका सलाम हो जाए इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए सुभान अल्लाह, बहुत बहुत ही क्या कहना चाहिए, बस आप हमारे जज्बात तो देख ही रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल मंजूर फरमाए। आप कह रही कीजिए शहरी थोड़ा सा। बिल्कुल ज़ाहिर इस तरह के जब भी कलाम होते हैं, कुछ होते हैं, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। और जब ऐसा माहौल हो, ऐसा महीना चल रहा हो, तो उसमें कुछ ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं। और आप तो माशाल्लाह गई भी हैं वहाँ पे, आपने खुद रूबरू देखा है, तो ज़ाहिर है मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या फीलिंग्स आ गई होंगी वहाँ की। और यही एक सच्चे इंसान की निशानी है कि उसके आंसू आ जाते हैं ऐसे उसमें। और ये भी अल्लाह ताला ही दिल में डालता है हमारे, और ये अल्लाह ताला का बड़ा करम होता है कि जिसके दिल में एक मोहब्बत होती है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सेट पे काफ़ी लोगों के अंदर होता है। और क्योंकि नुसरत जो है वो खुद भी माशाल्लाह वहाँ गई है, उन्होंने उम्रा भी किया है, तो उन्होंने देखा भी है वो सारा माहौल। तो ज़ाहिर है जब ऐसा समा बंधा
تو وہ ذہن جو ہے وہ اس طرف ہاں آٹومیٹک چلے جو جاتا ہے. مدینہ پہ زور دیا نا بالکل وہ آپ نے تو وہ سمجھ فیلنگز سکتے دیکھی ہیں. ہیں, وہ بالکل جی. سب اپنے سامنے دیکھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ وہاں گئی تھی. ہاں بس اللہ تعالیٰ سارا سب کو ایک- لے کر جائے, بے کیونکہ شک. یہ بڑا لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے بالکل. اور سب کو لے کر جائے, یہی دعا ہے. اور وہاں جا کے یقین کریں, میں آپ کو جانتی ہوں یا نہیں جانتی ہوں یا جتنا جانتی ہوں, یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ بھی مجھے یاد آئیں گے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں. بالکل. آپ بھی, مطلب کوئی بھی ہوگا وہ میرے ذہن میں آئے گا جس کے بارے میں نے نہیں بھی سوچا, اور یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ وہ میرے دل میں ڈالے گا کہ میں اس کے لیے بھی دعا اس کے کروں. لیے بھی دعا مانگو, کیونکہ دعا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے اگر دعا مانگے جو آپ کو اتنا نہیں جانتا ہو, تو وہ دعا کی جو فیلنگز ہوتی ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے. کیوں مفتی صاحب؟ اور اگر میں ایک غلط دور نہیں تھا مفتی صاحب کے, میری اماں کے, جب میں چھوٹی تھی میری امی کی آنکھوں میں بڑی جلدی آنسو آ جاتے تھے کسی بھی چیز سے, اولاد سے ریلیٹڈ یا کسی بھی چیز سے. آج مجھے لگتا ہے کہ آج مجھ میں وہ چیز وہاں جانے کے بعد ایسی ڈیولپ اور ہوئی ہے. ہم لوگ اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ ان کو کیوں آنسو آ رہے ہیں؟ اور اتنا میں برا مناتی تھی, امی سے کہتی تھی آج تو آپ کو فوراً رونا آ جاتا ہے, بھائی یہ مجھے نہیں اچھا لگتا. اور آج مجھے ایسا ہو گیا ہے میرے لیے کہ مجھ سے کنٹرول کچھ چیزوں میں ایسا ہے کہ بالکل نہیں ہو پاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مومن, ایک مسلمان, اس کی آنکھوں سے آنسو اتنا گر جائے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے, رسول اللہ کی حدیث ہے, حدیث پاک مفہوم میں, اتنا آنسو گر جائے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. صرف ایک مکھی. اور مدینہ المنورہ کی کیا بات آپ نے بات کہی, اللہ کے رسول کا در ہے, اور اس در میں نا بغیر رسول اللہ کی نمازی کے کوئی جا نہیں سکتا. بالکل. وہ در ہے. تو اللہ نے جس کو موقع دیا وہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے, اور جس کو موقع مل جائے یاد بھی ہے بڑی مشہور کے آتے ہی ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بالکل. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اور وہاں جا جس کو کے سعادت حاصل ایک ہوتی اور, ہے. کیونکہ آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے, اب بریک پہ بھی جانا ہے ہمیں, کہ یہاں سے تو ہم بہت کچھ سوچ کے جاتے ہیں لیکن وہاں جا کے ایسے ہو جاتے ہیں, یہ کیفیت ہی کہ مجھے بلا لیا گیا ہے, یہ اپنے آپ میں ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کو سمجھ نہیں آتا کہ بس میں کیا دعا مانگوں, شکریہ کہوں, سلام پیش کروں تو کروں کیا. اس کو بھی اپنے دل کو سنبھالنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. میرے خیال میں کوئی بھی ہو, چاہے میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہو, لوگ تو بہت نیک ہیں اور بہت نیکیاں کرتے ہیں, لیکن ہم تو گنہگار ہیں, مگر گناہوں کے باوجود ہمارا دل ایسا ہو جاتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ خیر ان تمام چیزوں کو اور آپ کے اس کلام کو قبول و منظور فرمائے. آپ نے ہمیں بہت کچھ یاد دلایا اور بہت ہمارے اندر سے یہ تمام چیزوں کو دوبارہ توانا کیا. ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک کو, اور ہمارے مہمان ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات ہم کروائیں گے. رمضان ہمارا جو آیا ہے, رمضان ہمارا رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی محسن الزمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, شیف رضا کچن میں ہیں جو کچھ آج ہمارے لیے پوٹیٹوز بنا رہی ہیں, اس کے بارے میں بعد میں آپ کو بتائیں گے. مفتی صاحب ایک سوال جس پر پھر ہم آگے بریک پر بھی چلے گئے, ہم نے بات کی کہ کھانے کے آداب. اب لوگ سوچتے ہیں ہمیں فٹ رہنا ہے, کھانا بہت سارا پھر بھی نکال لیتے ہیں اور کھایا جاتا نہیں ہے. کھانے کے ضیاع سے شروع کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اور مزید اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان, ایک مومن کھانا شروع کرے تو کھانے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھے, کیونکہ ان الشیطان یستحل الطعام, کہ حضور فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کھانے کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کھانے میں شیطان داخل ہو جاتا ہے, یعنی اس کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے. اب اس سے مراد کیا ہے کہ کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب آپ بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اس کو شروع کریں, اور دوسرا ادب یہ کہ کھانا اتنا استعمال کیا جائے جتنا آپ کھا سکتے ہوں, نہ کہ اس کو ضائع کیا جائے, نہ کہ اس کی زیادتی ہونی چاہیے. دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کھانا کھاتے وقت جو ہے اکیلے مت بیٹھو. کھانے کے آداب میں سے کہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر بیٹھو, کیونکہ جماعت پر اللہ کی رحمت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مومن مل کر بیٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے. اچھا, اسی طریقے سے کھانے کے آداب میں ایک ادب سے بھی, کیونکہ ملاوٹ کی بات کی, تو ایک تو ملاوٹ ہوتی ہے ہمارا ملنا, ایک ملاوٹ یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر مکھی کھانے میں گر جائے یا پانی میں گر جائے
تو حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ گر جائے تو اسے جیسے پانی میں گر گئی تو ایک مرتبہ ڈوب گئی تو دوبارہ اسے ڈبو لو، کیونکہ پہلے میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے. بالکل یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم کیا ہوا کہ مکھی کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. تو اس حدیث کے مطابق کہ پہلے آپ اسے اگر وہ ڈوب گئی تو اسے دوبارہ ڈبو لیں، یعنی کہ وہ اس سے بات کیا نکلی ہے، ثابت کیا ہو رہا ہے کہ بھائی کھانا یا پانی ضائع مت کریں. بات سمجھ آئی کہ آپ دیکھیں مکھی، اب ہم کہتے ہیں ہمارے بھائی مکھی کے گئے کھانا پھینک دو، نعوذ باللہ من ذالک، مکھی کے پانی پھینک دو، کتنی بڑی یعنی کہ آپ کی کھانے کا ضیاء، پانی کا ضیاء. اللہ کے رسول کی حدیث ہمیں سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے کہ بھائی اس پانی کو بھی مت پھینکنا، اس کا ایک طریقہ کار یہ کہ تم دوبارہ ڈبو دو، اللہ تعالیٰ اس میں شفا عطا کر دے گا. تو معلوم کیا ہوا کہ کھانے کا ضیاء کرنا سب سے بڑی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک دانہ اگتا ہے نا، تو اب جیسے آپ کہہ لیں گندم کہہ لیں یا آپ چاول کا دانہ، تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جس کے ساتھ رہتا ہے. جب تک کہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جب تک کہ حدیث پاک مفہوم ہے، جب تک کہ ایک مومن مسلمان کے منہ کے اندر وہ دانہ چلا نہیں جاتا، تب تک کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یا فرما برداری یہ ہوتی کہ وہ دانہ جو ہے مومن کے منہ میں چلا جائے اور وہ فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے. جب وہ منہ میں چلا جاتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تو نے جو حکم دیا تو وہ میں نے عمل پورا کر دیا. سبحان اللہ. اب آپ غور کریں اس میں بھی کتنی گہرائی ہے کہ آپ دیکھیں ایک ایک دانہ اس پہ، یعنی ہر ایک دانے پہ فرشتہ ہے. تو آپ صرف دانے کا اور اس کی بہرمتی نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی فرشتے کی بھی بہرمتی کر رہے ہیں جو آپ کے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا واللہ خیر الرازقین، رزق کے ذمہ نصر بھائی جی آپ پر یا بہن مجھ پر یا شہری بھائی پہ نہیں ہے، اللہ نے اپنے ذمہ رکھی. کیوں رکھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس ذمہ داری کو بانٹی بھی فرشتوں کے ذریعے. اور آپ سوچیں ہم انسانوں کے لیے اتنا کارواں بنایا، ہم انسانوں کے لیے اتنا ذرہ اتنی محنت کر رہا ہے، اور فرشتے بھی محنت کر رہے ہیں کہ وہ کھانا ہم تک پہنچ جائے اور ہم اس سے لطف اندوز ہوں یا ہم اپنا پیٹ بھریں. بالکل. ایک دانہ چاہے گندم کا ہو چاہے چاول کا ہو، وہ فرشتہ اس وقت تک موجود رہتا ہے. وہ جب کھا لیتا ہے مومن، ایک مسلمان یا جو بھی انسان، تو پھر وہ کہتا کہ اللہ تیری مخلوق نے وہ کھانا کھا لیا، تیرا حکم تھا میں نے اپنی فرمان برداری مکمل کر لی. تو یہ ہے کھانے اناج کی برکت، رحمت. اس کو ضائع کرنا، میں نے ایک پانی بھی ضائع نہیں کرنے کا حکم ہے، کھانے کی تو بڑی بات ہے. جی شہری، اب ملاوٹ پہ ذرا آ جاتے ہیں. آپ نے کہا لال مرچوں میں تو بڑا کچھ پیس کے ڈال دیتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ روٹین ہوتا ہے کہ چلتا رہتا ہے اس طرح ملاوٹ کا، مرچوں میں، بیسن میں، اور بھی جتنے بھی ہمارے مشروبات ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جیسے دودھ میں، ہر چیز میں ہے نا، سبزیاں بھی اگائی جا رہی ہیں تو اس میں بھی کنٹروورسی آ گئی، گوشت ہے تو اس میں بھی کسی نہ کسی قسم کی ملاوٹ ہو رہی ہے. اتنی ملاوٹ ہے کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ اچھا، اب بات وہی ہے کہ جو اوریجنل چیز ہے وہ ان کو مہنگی پڑتی ہے. مہنگی نہیں پڑتی ہے، اگر وہ عوام سے اتنے پیسے لینا چاہے تو لے لیتے ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں ناجائز منافع خوری. اور ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ملاوٹ ہے نا، اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا. باہر ملکوں میں اس کی بڑی سزا ہے، تو اس وجہ سے بڑی ملاوٹ ہوتی ہے. آپ نے بات کی تھی لال مرچوں کی، تو لال مرچوں میں ہم نے جو اپنے پریویس ریٹ کیے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ملائی جاتی ہیں. ایک دفعہ ہم گئے تھے تو جو لال اینٹ ہوتی ہے اس کو پیسا جا رہا تھا اور وہ اس کے اندر مکس کیا جا رہا تھا. پھر جو مرچیں تھیں وہ بالکل ہی گلی سڑی مرچیں تھیں جن کو ملا کے کیا جا رہا تھا. پھر دودھ کے اندر گاڑھا کرنے کے لیے اراروٹ ملایا جاتا ہے. وہ ہم نے کافی دفعہ دکھایا کہ اراروٹ ڈال کے اس کو صرف گاڑھا کرنے کے لیے، کیونکہ پتلا دودھ تو پانی سے پکڑا جاتا ہے. پھر بیسن ہے. پھر جو چائے کی پتی ہوتی ہے، تو چائے کی پتی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، یہ جو ہوٹلز کی بچ جاتی ہے جو یہ پھینک دیتے ہیں، اس کو جو ہیروئنچی لوگ تھے وہ گٹر سے اٹھا کے اور دوسری جگہوں سے اٹھا کے لے جا کے ریفائن کرتے تھے. تو یہ جتنی بھی اشیاء ہوتی ہیں دوبارہ اسے چائے کی پتی بناتے ہیں، دوبارہ اس کو ریفائن کرتے ہیں، اس کے اندر فریگننسز ڈال کے اور وہ چنے کا چھلکا اور وہ ساری چیزیں ملا کے وہ چائے کی پتی. وہ ہم نے ریڈ ہینڈڈ ان لوگوں کو پکڑا تھا کہ جو ہوٹل، وہ کسی نام سے پھر آتی ہیں یا ایسی سادہ پیکٹس میں؟ ابھی جو میں نے ایک ریسنٹ ریڈ کیا وہ نہیں ہو تو ایک بڑے برانڈز ہیں جو کہ آپ ہم سب کے گھر میں یوز ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے برانڈز ہیں، ان کے اندر اس کو استعمال کیا جا رہا تھا. کیونکہ جب آپ ایک چیز خریدتے ہیں تو صرف اس کا ڈبہ دیکھتے ہیں، آپ اندر ڈالیں گے آپ کہیں گے ٹیسٹ نہیں آ رہا، ایک مہینے بعد آپ برانڈ چینج کر دیں گی، بہت زیادہ یہ کریں گی. تو یہ چیز سپلائی ہو رہی تھی جس میں ہمارے جو دکاندار ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے. اب جو نمک ہے تو نمک کئی دفعہ آپ نے دیکھا ایک بڑا سا پیس ہوتا ہے جو سمندری نمک جسے ہم کہتے ہیں، بالکل، اور لاہوری نمک، ان کو پیس کے جو ہے وہ ایک فارم میں لا کے نمک بنایا جاتا ہے. چاٹ مسالہ، یہ جتنی بھی اس وقت میں رمضان المبارک کے مہینے میں چیزیں، تو عوام کو ایک تو یہ چیز کرنی چاہیے کہ ایک تو بڑے برانڈز میں بھی کاپیز ہو رہی ہیں لیکن اتنی نہیں ہو رہی ہے.
اچھا دوسری چیز یہ جو کھلے خریدتے ہیں نا, یہ فلانا بازار ڈھمکانا بازار, یہ 90% چیزیں 2 نمبر ہوتی ہیں, جس میں اچار ہے, جس میں مشروبات ہیں, جس میں کولڈ ڈرنکس ہیں. رمضان کے مہینے میں اس وقت میں اگر ہم ابھی دوبارہ ریٹ کرنا شروع کریں تو آپ کو بھرمار ملے گی, کیونکہ یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں یہ لوگ پورے سال کا کما لیتے ہیں. مفتی صاحب یہ جو چیز ہے, اب ایک طرف تو فرشتے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے کہ ذرہ ہمارے منہ تک چلا جائے, اور ایک طرف ہم ہی انسان جو ہے وہ ذرات آ رہے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کیا مکس کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ لیکن یہ چیک اینڈ بیلنس والی بات کیا ہے کہ اس میں جیسے شہری بھائی نے کہا نا, یہ ان کا کام نہیں ہے مثال کے طور پہ, لیکن پھر بھی ایک میڈیا کے تحت ہوتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. یہ کام حکمران کا ہے. مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق تعالیٰ کی ہم مثال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہ خلافت 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی تھی آپ نے. جب آپ خلافت کی مسند پر بیٹھے نا تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ عمر بن خطاب آپ کے والد کا نام تھا. آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے 22 لاکھ مربع میل کی خلافت دی, لیکن عمر پہلے عمر نہ تھا, خطاب کا بیٹا تھا. باپ نے 5 اونٹ دیے تھے کہ بیٹا اس کو سیدھی قطار میں لگا دو. عمر اس کو سیدھی قطار میں نہیں لگا پاتا تھا. جب پہلا لگاتا تھا تو چوتھا آگے آ جاتا تھا, جب چوتھا لگاتا تھا تو تیسرا آگے آتا تھا. عمر کا یہ حال تھا. یہ مصطفیٰ کی نظر تھی کہ 22 لاکھ مربع میل پر اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت بھی قائم رکھی اور امت بھی سیدھی تھی. آپ کا حال کیا تھا؟ آپ رات کو نکلتے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت ایک گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے اور ہنڈیاں پکائی جا رہی ہے. اب دیکھ رہے ہیں, آپ جب دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ ہنڈیاں تو پک رہی ہے کافی دیر سے, لیکن بچے کی رونے کی آواز بند اور کھانا نہیں کھلایا جا رہا. دروازے پہ دستک دیتے ہیں کہ بہن کھانا کیوں نہیں کھلاتی ہو, بچے بھوکے ہیں. وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں 3 دن ہو گئے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے, بچے روتے ہیں, میں کیا کرتی ہوں ہنڈی کے اندر پتھر لگاتی ہوں, پتھر ڈال دیتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ جب تک پتھر بچتے رہیں گے بچے سمجھتے رہیں گے کھانا بن رہا ہے, پھر سو جائیں گے. آج شدت بھوک سے بچوں کو نیند بھی نہیں آ رہی. عمر رتانو خلافت کا دور ہے, آپ سے ران آ گیا, آپ خود بیت المال گئے, وہاں سے گندم لے کر آئے, پیس کر پھر اس کو روٹی بنائی, ان بچوں کو خود کھلایا. تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں, تو فرمایا میں امیر المومنین ہوں. تو جب ایسا امیر المومنین ہوگا نا کہ جب رعیہ کی اور لوگوں کی خود چیک اینڈ بیلنس کرے گا تو سب معاملات بہتر ہو جائیں گے. ساری بات یہی ہے. یہ تو ایک ہو گئی, لیکن اپنی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا. اب ان کو کوئی چیز ملی, انہوں نے مجھے دینی ہے, یہ اس میں ملاوٹ کر دیں, تو کیا حکومت ہی ان کو دیکھے گی یا اسی کا ڈر ہوگا؟ رسول اللہ کی حدیث, پھر میں حدیث کی بات آتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ, باللسانی و یدی. ہم کیوں رسول اللہ کی حدیث, ابھی ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ یہ ملاوٹ کیا منہ سے کرے گا؟ یہ ہاتھ سے تو ملائے گا نا, یہ چیزیں کیا نہیں دیکھے گا. تو رسول اللہ کی حدیث بتا رہی ہے کہ تم کسی مسلمان کو دھوکہ دیتے ہو نا ملاوٹ کر کے, تو تم مسلمان کا کام نہیں ہے, یہ کافروں کا کام ہے. اور اس کو نصرت وہ لوگ کرائم نہیں سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم غریب ہیں اور ہمارے پاس یہ جو ابھی کھانے کی بات آپ نے کری, مجھے اس سے ایک اپنا اور ٹاپک یاد آیا کہ یہ جو شادیوں میں ہم پلیٹوں میں کھانا چھوڑتے تھے, یہ سارا کھانا ایک جگہ ٹوکرے میں جمع ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ دوبارہ ریفائن کر کے جو ہے اس کو سیل کر دیا جاتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں لوگ پلیٹوں میں زیادہ نکال لیتے ہیں نا حوث میں, پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں وہ, اور اس کے بعد ظاہر نہیں کھایا جاتا ہے, چھوڑ دیتے ہیں. انفیکٹ اس تک کا جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اور جہاں پر بات آتی ہے گورنمنٹ کی, تو گورنمنٹ کا جو ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ نہ کوئی اتھارٹی ایسی رکھتا ہے, نہ اس کی اتنی پاور ہے. وہ چلے جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس کی آگے ذمہ داری جو ہے اتنی نہیں ہے, وہ نہیں کر پاتا, وہ فالو اپ بھی نہیں ہے, پھر اس طرح کی سزائیں بھی اور نہیں ان کا خوف ہی نہیں ہے. مطلب وہ ٹوٹل 18 لوگ ہیں میرے خیال سے جو پورا کراچی دیکھ رہے ہیں, ان کی کوئی فورس ہی نہیں ہے. تو یہ جب حالات ہوں گے تو پھر تو ملاوٹ کام ہوگی. کالر ہے ہمارے ساتھ, السلام علیکم. السلام جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ماجد حسین فرام حیدرآباد سے. جی ماجد صاحب فرمائیے, کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے اس موضوع پہ ذرا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے بھائی کہہ رہے ہیں جی, آپ اس وقت بات کر رہی ہیں صرف اونلی کراچی, اسلام آباد, لاہور, بڑے شہروں کی. ہمارے یہاں سانیہ یہ ہے کہ سندھ میں, سندھ میں کراچی کو چھوڑ کے آپ دیکھ لیں کہ پورے سندھ میں 2 نمبر چیزیں اویلیبل ہیں. ایسی ایسی پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں جو انسان کے کھانے کے قابل نہیں ہیں. جیسے کہ آپ کا موضوع اس وقت ہے رمضان اور صحت. جی, تو صحت میں آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں میں بیماریاں کتنی عجیب غریب آ گئی ہیں. روز ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے, میڈیا دکھا رہا ہے کہ عجیب عجیب بیماریاں جن کا کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ ساری بیماریاں انہی چیزوں کی ہیں نا, کیونکہ ایک چیز جو کھانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے اس سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہ ظلم نہیں ہے کہ انسانوں کو آپ جانوروں سے بھی بدتر کھانا کھلا رہے ہیں.
تو ان کی یہ صحت کیا کھانے کے حوالے سے ہے، یہ پانی صاف شفاف پینے کے پانی کے حوالے سے بھی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو اندرون علاقوں میں آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہاں تو حالات اور زیادہ خراب ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اسی طرف میں آ رہا تھا. سوری شہری، ہمیں ایک بریک لینا پڑے گا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں آپ کی بات بھی کنٹینیو کرتے ہیں، اور ہم طب نبوی کے حوالے سے آپ کو انٹروڈکشن سے بتا رہے ہیں، اس پر بھی روشنی ڈلوائیں گے اپنے مہمان سے اس بریک کے بعد. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سبجیکٹ جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ کھانے پینے کے حوالے سے تھا. اس کے مختلف پہلوؤں پر ہمارے مہمانوں نے بہت اچھی طرح سے بیان فرمایا. ساتھ میں طب نبوی کے بارے میں بار بار بات کی. تو ہمارے ساتھ آغا عباس صاحب موجود ہیں، ہمارے اسکالر، اور طب نبوی کے حوالے سے بہت بہترین طریقے سے ہمیں ہمیشہ آگاہی دیتے رہے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اور ہمارے ساتھ مفتی محسن الزمان صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت پیاری زیبا شناز صاحبہ، جو کہ آج میں ایک بات ان کے لیے ضرور کہنا چاہتی ہوں. ویسے تو آپ ان کو ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، آپ سب کچھ ان کے بارے میں جانتے ہیں، مگر جس خلوص اور محبت کے ساتھ آج یہ یہاں تشریف لائی ہیں وہ بہت خالص ہے. خالصتاً خلوص کے ساتھ یہ تشریف لائی ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. السلام علیکم سب کو. اور آپ کے توسط سے آج ٹی وی جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے سب کو رمضان مبارک اور سلام میرا. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گی آپ کا کہ آپ کے توسط سے ہم رمضان میں ان لوگوں سے بھی مل لیتے ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں اور شرارتیں کرتے ہوئے ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال چونکہ یہ اتنا مقدس مہینہ ہے، اس میں ضرور ہماری ان لوگوں سے ملاقات ہونی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ فنکار جو ہوتے ہیں وہ صرف ایکٹنگ کے لیے ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا دین ہمارے اندر ہمارے ماں باپ پہلے سے ڈال دیتے ہیں، ہمارے اساتذہ، اور ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پہلے آپ وہ سب کرو جو آپ کے اندر موجود ہے. کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھیں، روزے کا ہے تو روزے، اور آگہی ہونی چاہیے اپنے دین سے. تو پھر اس طرح ان کو یہ پتا چلتا ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی اس طرف آنے سے روکتے نہیں ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ گمراہ نہیں ہوتے بلکہ ہر چیز کو جانتے ہیں. اگر ہم اپنی ماں کی گود سے ایک چیز سیکھ کے آئیں تو جانتے ہیں. اور ان کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ ہم فنکار جو ہیں بالکل اسی طرح ہیں، پلاسٹک کے نہیں ہیں. ہم بھی جانتے ہیں آپ کے بارے میں تو پتہ چل چکا ہے کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ ہماری یوزلی سحری ٹرانسمیشنز میں رمضان میں اور عام دنوں میں بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر موضوع پہ بات کر سکتے ہیں. تو آج جو موضوع کھانے پینے کا چھڑ گیا نا، اس میں بھی آپ کے سوالات اور آپ کی طرف سے مجھے کامنٹ کا انتظار رہے گا. کھانے پینے کے موضوع اس لیے بلایا کہ میری صحت نہیں بالکل شہری دیکھ لو، اس پہ بھی ہونا چاہیے. نہیں آپ ماشاءاللہ ایور گرین ہیں. اچھا شہری تو آج مجھے لگ رہا ہے خود سمجھ رہے ہیں کہ میں ٹارگٹ نہ ہو جاؤں. اس سے پہلے آج کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. میں ان کا پروگرام ہوتا ہے نا ٹارگٹ، تو یہ بجائے کسی کو اچھا پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ. بلکہ میں شہری کے حوصلے کو بہت داد دیتی ہوں کہ اجنبی لوگوں میں جا کے اور اس طرح کرنا. ابھی ان کے حوصلے کے بارے میں بھی ہم پوچھیں گے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے جب شہری ارد گرد ہوتے ہیں. شہری نے بلکہ ٹرینڈ بنایا اور لوگوں نے بڑا فالو کیا شہری کو. بہت شکریہ. آج نیوز سے بہت سے ٹرینڈز بنے ہیں ویسے، لیکن ہماری عادت ہے لیکن آج بات کر رہی تمہاری، آج نیوز خود کیوں نہیں حوصلہ پکڑتا ہے نا وہ ایک چیز میں. بس خیر کوئی بات نہیں. اس کے بعد اس پہ بھی اگر طب نبوی کا کوئی مشورہ ہے تو ضرور دے دیجیے گا، حوصلے پہ آگے کہ حوصلہ کیسے بڑھایا جائے. لیکن کھانے پینے کے لیے بتائیں گے. ہاں کھانے پینے کے لیے ہمیں طب نبوی کے حوالے سے بتائیں گے. رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ کیا کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں سب سے پہلے کہ اب کھانے پہ بات کر لیتے ہیں کہ کھانا کیسے ہمیں تناول کرنا چاہیے. سب سے پہلے اشتہا کا کامل ہونا ضروری ہے. اشتہا سے میری مراد ہے بھوک اچھی طرح لگنا ضروری ہے. اس کے بغیر کھانے کی طرف آپ نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ نے پہلا کھانا ہضم نہیں کیا اس کے اوپر دوسرا کھانا آپ نے کھا لیا تو مولا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عارضہ قلب ہونے کا خطرات بڑھ جائیں گے، برس کی بیماریاں ہونے کے خطرات بڑھ جائیں گے، جوڑوں میں درد ہونے کے خطرات بڑھ جائیں گے اور دل سخت ہو جائے گا. یہ کھانا پہلا ہضم نہیں ہوا، اس کے بجائے آپ نے اوپر دوسرا کھانا آپ نے کھا لیا. اچھا اب اشتہا کامل ہو گئی
بھوک اچھی طرح لگ رہی ہے. اب کیا کیا جائے؟ اب سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں اچھی طرح سے. ہاتھوں کو کسی کپڑے سے نہ پہنچیں آپ, نہ کسی ٹیشو سے پہنچیں آپ. اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور جو بھی غذا آپ کو کھانی ہے اس کو بہت آرام آرام سے چبا چبا کے کھائیں. اور کھانے کے درمیان میں پانی ہرگز نہ پئیں. اور جس وقت آپ کو تھوڑی بھوک آپ کے جسم میں موجود ہے, آپ کے معدے میں موجود ہے, اس وقت اس کھانے کو آپ ترک کر دیں. ٹھیک ہے. اور پانی آپ چاہیں تو تھوڑی دیر کے بعد, آدھے سے پون گھنٹے کے بعد پئیں تو بہت ہی اچھا ہے. اور اگر نہ پی سکیں تو آپ نیم گرم پانی اس وقت پی سکتے ہیں. اچھا, اب بہت سارے لوگوں کو خطرات یہ بڑھ جاتے ہیں کہ کھانا ہمیں نقصان کرتا ہے. جیسے ہمارے مفتی صاحب فرما رہے تھے قبلہ کے کھانا جو ہے, جو گندم جو اگتی ہے, جی, تو مولا کریم نے ایک جگہ قول یہ بھی فرمایا کہ زمین سے لے کے آسمان تک ہزاروں فرشتے کوشش کرتے ہیں اس گندم کے دانے کو اگانے کے لیے تمہارے لیے. اور مولا نے فرمایا کہ زمین کے سخت سینے کو چیر کے وہ جو گندم کا دانہ تمہارے لیے اگا رہے ہیں ہم, یقیناً میرے لاکھوں فرشتے تمہارے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں. اس لیے بڑا باادب طریقے سے, بڑا احترام کے ساتھ اس کھانے کو آپ کھا سکتے ہیں. اور اب تو کتنا عام ہے یہاں سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کھانا, فاسٹ فوڈ چینز, کہیں بھی کیسے بھی. میں تو کہیں اور پہنچی ہوئی ہوں, میں کوئی اور کھانے کا سوچ رہی ہوں. اچھا, اب ایک جگہ مولا نے فرمایا جو لوگ بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ کھانا جب آپ کھائیں تو کسی ٹیبل سے یا کسی کرسی سے ٹیک لگا کے نہ کھائیں, بدہضمی ہو جائے گی. یہ رسول اللہ کھڑے ہونے کے لیے بھی منع کیا ہے, اور کسی بھی کرسی سے ٹیک لگا کے کھانا آپ نہیں کھا سکتے ہیں. اچھا, ہم جو چھری سے کاٹ کے اور کانٹے سے گوشت کو کھاتے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ اگر گوشت کو چھری سے کاٹ کے کھایا جائے, مطلب پکے ہوئے گوشت کی بات کر رہا ہوں میں کچے گوشت کی بات نہیں کر رہا ہوں. کچا گوشت تو کٹے گا ہی چھری سے, اس کے بغیر تو کوئی رستہ نہیں. پکے ہوئے گوشت کو آپ چھری سے اگر کاٹ کے کھائیں گے تو تیزابیت معدے میں بڑھ جائے گی, یہ مولا نے فرمایا. یعنی کہ اس کو آپ ہاتھ سے اٹھا کے اور دانتوں سے نوچ کے کھائیں گے. ہاتھوں کا استعمال. لیکن اس میں تھوڑا سا ہمارے ایک سوسائٹی کا بھی بڑا پرابلم ہے. میں صرف آ رہا تھا کہ اگر آپ کسی محفل میں اور ادھر کانٹے چھری کا استعمال ہو رہا ہے, اگر آپ نے ہاتھ سے کھا لیا تو آپ کو بہت ہی معیوب طریقے دیکھا جاتا ہے کہ یار اس کو شاید تمیز نہیں ہے, ایٹیکیٹس نہیں. یہ ایک بڑا ایک ہمارے کلچر کا ایک بڑا, جبکہ ہاتھ سے کھانا کھانا سبھی کو ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاتھ سے کھایا جائے, لیکن ایک کلچر بن چکا ہے کہ جی چھری کانٹے کا استعمال کرنا. لیکن اگر کوئی صحیح معنوں میں تیزابیت کا مریض ہے تو وہ شرمائے گا نہیں, وہ ہاتھ سے ہی کھائے گا. اس میں ایک بات میں واضح کر دوں, جیسے کہ بھائی نے بات کی نا, بہت اچھی باتیں کی ماشاءاللہ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پانی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یا بیچ میں پیتے ہیں. اور پانی پینے کا یہی طریقہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں, ابو ہریرہ عنہ سے حدیث روایت حضور فرماتے ہیں کہ اونٹ کی طرح پانی مت پیو. جیسے اونٹ ایک سانس میں پانی پیتا ہے, بلکہ 3 سانسوں میں پانی پیو. اور جب تم ہونٹوں سے گلاس کو لگاؤ تو بسم اللہ, اور جب واپس ہٹاؤ تو الحمدللہ پڑھو. اچھا جی, یہ حدیث پاک ہے. پھر ابھی آپ نے بات کی نا کہ ہاتھوں سے کھانا, چاولوں سے کھانا, چمچ اور کانٹے سے منع نہیں ہے کھانا. شریعت کے اندر فقہاء نے اسے منع نہیں فرمایا کہ کسی کے ہاتھ میں عذر ہے, کوئی تکلیف ہے تو وہ بالکل کھا سکتا ہے, لیکن سنت رسول ہے ہاتھ سے کھانا. اس سے فائدہ کیا ہے؟ صحابی رسول تھے ایک بہت بڑے, اللہ تعالیٰ کی نے ان کو مقام دیا. ایک جنگ پہ جا رہے تھے, کفار سے جنگ تھی, تو جنگ سے پہلے نا وہاں کے قبیلے نے صلح کے لیے جو ہے نا, صلح کے لیے ایک دعوت رکھی. اس میں کفاری موجود تھے اور مسلمان کے سپہ سالار صحابی موجود تھے. تو اچانک کیا ہوا کہ جب کھانا کھانے لگے تو ایک دانہ نیچے گر گیا. تو پھر سپہ سالار کے ساتھ جو ساتھی تھے, جو صحابی جو تھے ان کے ساتھ, تو ان کا آپ یہ چاول کا دانہ نہیں اٹھائیے گا, کافر مایوس سمجھیں گے, دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں کہ چاول کا دانہ اٹھا کے کھا رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کافر کے لیے میں نبی کی سنت چھوڑ دوں, میں نبی کی سنت چھوڑ دوں کافر کے لیے. آپ نے صاف کیا اور وہ جو چاول کا دانہ کھا لیا. تو کافر دیکھ کے حیران ہو گیا, انہوں نے کہا جب یہ چاول کے دانے کو نہیں چھوڑ سکتے تو ہمارا کیا حال کریں. تو وہ جنگ لڑے بغیر جیت گئے. تو بات یہی ہے کہ دانے کی قدر کی جائے اور جس طرح حق ہے آداب معاشرت کس طرح کھایا جائے. اچھا, آپ بھی کچھ فرما رہی تھی.
کچھ کہنا تھا آپ نے نہیں اس میں؟ میں ان کی بات سن رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ لوگ جو ہے نا وہ بالکل شہری نے صحیح کہا. اگر ہم کسی اس میں دیکھتے ہیں تقریب میں کہ ہاتھ سے چاول کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو میں کھانے لگتی ہوں تو مجھے بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں لوگ کہ یہ آپ ہاتھ سے کیوں کھا رہی ہیں. میں آپ لیکن کنٹینیو کرتی میں ڈٹی رہتی ہوں. ہاں میں کھاتی ہوں, میں کبھی نہیں شرماتی. کبھی دیکھیے ہم لوگ جو ہے نا ہماری قوم اس وقت برانڈ کانشیس بنی ہوئی ہے. بالکل صحیح. جو دوسروں کو مطمئن کرنے والے لوگ ہیں وہ کبھی خود مطمئن رہ نہیں سکتے. بالکل صحیح بات. آپ اپنے کو مطمئن رکھیے, آپ ایسے کپڑے پہنے جو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں, جو آپ چاہ رہے ہو, تو اس سے کیا ہوگا آپ اپنے سیٹسفیکشن میں رہے نا, آپ دوسروں کو کیوں خوش کریں. اب آپ دیکھیے نا کپڑوں کی آپ نے بات کی, بہت سے لوگوں کے لیے ماڈرن یا بہتر یا امیر لگنے کے لیے کپڑے کچھ اور ہوتے ہیں. بالکل. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت مہذب طریقے سے اپنی اخلاقی قدروں کو دیکھتے ہوئے ڈریسنگ کرتے ہیں, لیکن ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو فیشن ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے, یہ تو ہم فالو نہیں کرتے, یہ یوں نہیں کرتے. نصرت میں ایک شو کر رہی تھی انڈس ٹی وی پہ, وہاں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ مجھے انگلش کپڑے پہننے ہیں. میں نے کہا سر میں پہن لوں گی, غضنفر صاحب ہمارے جو تھے انڈس کے جو مالک ہیں, میں نے کہا سر میں انگلش کپڑے پہنوں گی. لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں نے 186 پروگرام کیے اس کے, لیکن میں نے کبھی بغیر آستین کے کپڑے نہیں پہنے. کوئی ایسا کپڑا انگلش نہیں پہنا جس سے میرے جسم کو یہ لگے کہ جی وہ برا لگ رہا ہے, کیونکہ انگلش کپڑے سارے جو ہیں وہ بےہودگی نہیں ہوتی. آپ اس کو طریقے اور تمیز سے پہنے تو اس پہناوے پہ بھی آپ اچھے لگ سکتے ہو. تو ہوتا یہ ہے کہ عورت اپنے کو خود کیسے ڈھانپ کے اور سنبھال کے رکھ سکتی ہے, یہ ذمہ کسی اور کا نہیں ہے, یہ ہمیں ہمارے اساتذہ اور ہمارا دین سکھاتا ہے. ایک بریک یہاں پر آ گیا, جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آغا عباس صاحب پانی اور دھوپ سے علاج کیسے ہو سکتا ہے, کون سا علاج ہو سکتا ہے؟ وائٹامن ڈی کی کمی کا تو ہم نے سنا کہ دھوپ سے علاج ہے, اور کوئی علاج ہے یا آپ بتائیے گا اس بریک کے بعد. رمضان ہمارا اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا, ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا. سرکار اگر ہمارے نہیں ہوتے تو میرے سرکار میری بات بنائے رکھتا, میرے سرکار میری بات بنائے, میری بات بنائے رکھنا. ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا,
اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو میں نے مانا نکلتا ہوں مگر آپ کہوں آئس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا آئس نکمے کو سرکار نبھائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کی یاد نے آباد کیا ہے مجھ کو آپ کی یاد نے آباد کیا ہے مجھ کو ہاں بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا بندہ پرور میری ہستی فرمائش صبا 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 تحیت شاکمبا جناب رسان حدیث ذرائے مسکی بافتاب رسان دادا دادا مکاب کے آرام گاہ اقدس اوس زبی بابو سے سلامی منی خراب رسان قسمت میں میری چاہتے تھے دل کے اندر پہنچ جائے تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم ہو کر تاجدار حرم تاجدار حرم ہو تاجدار حرم تاجدار حرم یا رسول اللہ حوالے کرامے ماں بی یا رسول اللہ حوالے کرامے ماں بی روبقا گفتانا اغشر میں سیاب زمین روبقا گفتانا اغشر میں سیاب زمین مجھنا میں چومل نباشت سردنانی امتا بہر کن برحال ماں یا رحمت للعالمین تاجداری او نگاہ کرم ہو تاجداری چشم رحمت میں کشا سوئے ملن تاج نظر سوئے ملن تاج نظر اے قریشی لقبی ہاشمیوں تاجداری او نگاہ کرم ہو کاتوں سے کہوں اے رب کے کنور تم جانت ہو من کی بتیاں کاتوں سے کہوں اے رب کے کنور تم جانت ہو من کی بتیاں در فرقت تو اے امی لقب کاتے لکٹت ہے
खबरी कोई प्रीत में सजमुत सब में से कब तक ये रहेगी बेखबरी काहे न फिकर तुझ दीदा नजर कब सुन भी तो लो हमें आज गारे हर ओ निगाहे कहना सबा हुजूर से कहता है तू बुला बस एक नजर का सवाल है या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा इरहम लना इरहम लना या मुस्तफा या मुस्तफा इरहम लना इरहम लना इरहम लना या मुस्तफा या मुस्तफा या सैयद या मुस्तफा या सैयद या मुस्तफा मुताहर मुनव्वर मुताहर मुनव्वर दिल बैत वल हरम या सैयद अल्लाह या सैयद अल्लाह या मुस्तफा या सैयद या मुस्तफा या सैयद या मुस्तफा या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना दस्ते हमा बेचारा दामातुई मन आसियम मन आजिज़म मन बेकसम आले भरा नाशा पाए रोज़े जज़ा पुरसातुई ऐ मुश्किले अम्बर पिशा ऐ के नसीबे सुबह दम ऐ चारदम ईसा नफस ऐ गोद से बीमार गम ऐ कासिदे और कुंदा पे तुझको उसी गुल की कसम हिल्लल तैयारी हो सवा जौवन इला अर्दी हरम बल्लिग सलामी रोज़तन भी हम नबी होते हैं आज दारे हम ओ निगाहे सुभान अल्लाह, बहुत 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 खूबसूरत ताजदार हरम और बड़ी सारी दुआएं मुझे लगता है इस कलाम में बुलंद होती हैं दरमियान में। अल्लाह ताला उसको कबूल और मंजूर फरमाए हम सब के लिए। जिस वक्त हम ब्रेक पर गए तो आपसे हमने पूछा कि पानी और धूप से कोई इलाज हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ करूँ कि सबसे पहले मैं धूप की बात कर लेता हूँ। जिन लोगों को अंदरूनी बीमारियाँ हैं वो धूप में जाके बैठें, लेकिन कैसे बैठें या कैसे खड़े हो जाएं? सूरज की तरफ पुष्ट करके, यानी कि पीठ करके खड़े हो जाएं। अगर खड़े नहीं हो सकते हैं तो कोई स्टूल ले लें। अच्छा, स्टूल में इसलिए कह रहा हूँ कि कुर्सी में पीछे वो जगह होती है जिसका शेड आएगा टेक लगाने की, तो वो आपको फ़ायदा ज़्यादा हासिल नहीं हो सकेगा। आप स्टूल लेके बैठ जाएं पीठ करके सूरज की तरफ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिनको ज़्यादा बलगम आ रहा है वो कंघा भी लेके बैठें और धूप में पीठ करके बैठें और 4-5 दिन के बाद उसका असर देखें, बलगम कम हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, जिनको सांस की बीमारी है उनको सांस की बीमारी में अफाका आएगा। धूप में किस वक्त? सुबह सादिक में नमाज फजर के बाद जो पहली किरणें फूट रही हैं, अच्छा, और इस जमीन में इस खित्ते पे जब पड़ रही हैं वो बहुत ज्यादा शिफायाब होती हैं। आपने अच्छा सवाल पूछा मुझसे। अच्छा, अब मैं पानी की तरफ आ रहा हूँ जी। कोई बुखार का मरीज है, उसको चाहिए, उसके घर वालों को चाहिए कि 7 मुख्तलिफ बर्तनों में एक ही पानी लें और उस पानी को 7 मुख्तलिफ बर्तनों में एक मरतबा जोश दे लें। कराची वाले क्या करें, तो पानी ही नहीं है। सुनिए, उस पानी को एक बर्तन में, 7 बर्तन में एक दफा जोश दे लें, उसके बाद बुखार के मरीज को पिलाएं, बुखार चला जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें पहला बात कर लें। अच्छा, देखिए, अभी जापान में और अमेरिका में रिसर्च हुई पानी के ऊपर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त 1400 साल कबल फरमाया था कि नीम गर्म पानी में
سوائے فائدے کے، سوائے شفا کے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے، نقصان کچھ نہیں ہے۔ اب جو سائنسدانوں نے اس پہ ریسرچ کی میرے مولا کے قول پہ، تو معلوم چلا اگر آپ نہار منہ 2 گلاس سے 2.5 گلاس پانی پی لیں، گرم پانی پی لیں، اس کے بعد 45 منٹ کے بعد آپ ناشتہ کریں، دوپہر کا کھانا کھائیں، اس کے 2 گھنٹے کے بعد آپ پانی پئیں، بیچ میں پانی پی سکتے ہیں آپ، لیکن 2 گھنٹے بعد کھانے کے بعد، رات کے کھانے کے بعد۔ آپ اگر شوگر پیشنٹ ہیں 30 دن کرنے کے بعد دیکھیں کہ کیا کمال ہوتا ہے، اگر آپ کینسر پیشنٹ ہیں تو 9 مہینے کرنے کے بعد دیکھیں کہ کیا کمال ہوتا ہے، سوائے شفا کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ان سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ حکمت سے تعلق ہے ان کا، جو نومولود بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، ان کو ایک چیز ہو جاتی ہے یرقان یا پیلیا کہتے ہیں، تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ دھوپ میں انہیں رکھا جاتا ہے، اس سے کیا حکمت ہے؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر دھوپ میں آپ نے سینے کی جانب دھوپ لے لی تو جتنی اندرونی بیماریاں ہیں وہ سب اوپر ابھر کے آ جائیں گی۔ پیٹھ کی جانب دھوپ دینا ضروری ہے۔ اب اس کی ماں اگر ایسے کر کے اس بچے کو اپنے کندھے پہ لے سامنے کی طرف سے بیماری، سامنے کی جانب سے جتنے بھی آپ دھوپ لیں، چاہے صحت مند انسان لے چاہے مریض لے، نہیں، سامنے کی جانب سے لینے سے تمام بیماریاں ابھر جاتی ہیں۔ سینے پہ جتنی آپ دھوپ لیں گے تمام بیماریاں۔ کہ بچوں کو بھی مائیں جو ہیں وہ ایسے گود میں دیکھیں میرے پڑوس میں ایک صاحب رہتے ہیں جو سانس کے مریض ہیں، وہ کئی طرح کے انہوں نے علاج کرا۔ ایک دن مجھ سے ملاقات ہو گئی، میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ اپنی گاڑی پہ ایسے ہاتھ رکھیں اور سورج کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ 4 سال سے وہ ایسا ہی کر رہے ہیں اور سانس کی تکلیف ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں دے رہے، سانس کی بیماری۔ تو اللہ نے بڑی بیماریوں کا ابھی انہوں نے بات کی نا بخار کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخار کو برا مت کہو۔ کیوں نہ کہو؟ اس لیے کہ بخار جب آتا ہے نا تو مومن کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو کیا معلوم چلا آپ بخار کو برا مت کہیے۔ اسی طریقے سے ابھی زیبا آپا جو بات کر رہی تھی نا کہ میں سیدھے ہاتھ سے یعنی کھانا کھاتی ہوں اور ڈٹی رہتی ہوں اس پہ، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں مومن کا کام یہ ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں، کیونکہ شیطان کا کام ہے وہ الٹا ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں اللہ کھلاتا ہے، ہمیں اللہ کھلاتا ہے، تو اگر آپ غور سے دیکھیں نا ان ہاتھوں کو تو اس میں اللہ بنا ہوا ہے، تو اس سے مراد یہ کہ اللہ ہمیں کھلاتا ہے۔ تو اب ایک بات جو بھائی نے کہی کہ بیماری، بخار، یہ سب چیزیں، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری ہوتی ہے یا کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو انسان بیماری ہوتی کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بیماری ہوتی ہے تو مومن کے گناہ جھڑتے ہیں، تو اس میں فائدہ ہے۔ شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو، لیکن 7 افراد ایسے ہیں جن کو شہید کا درجہ دیا حدیث کے مطابق۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں پہلا وہ جسے نمونیا ہو جائے، ٹھیک ہے، دوسرا وہ نمونیا سے مر جائے، جی انتقال کر جائے، اسے شہید کہلاتے ہیں، دوسرا وہ جسے کہتے ہیں کوڑ کا مرض جسے کہتے ہیں آپ، یعنی اس طرح 7 افراد ہیں۔ 7 کا بتا دیجئے، یاد ہے؟ میں بتا دوں، کچھ افراد مجھے یاد ہیں، کچھ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ پھر تیسرا فرد وہ ہے جو جسے کہہ لیں کہ پیٹ کے امراض سے بھی، میں بتا رہا ہوں، جسے حمل کے دوران کوئی خاتون انتقال کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کسی کو پیٹ کی بیماری ہو جائے اور وہ بیماری ایسی ہو، جی ایسی بیماری ہو کہ وہ اس پیٹ کی بیماری سے شدت سے اس کا انتقال ہو جائے، تو وہ شخص بھی شہید کہلاتا ہے۔ تو شہید کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ بھی گمان مت کرو، وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو کیا معلوم چلا؟ اور شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ جب شہید مرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا دیدار نصیب ہوتا ہے، تو یہ مرتبہ اس شخص کا ہے۔ ایک بریک یہاں پر آ گیا، بریک کے بعد پھر جی آپ جس بات کو کنٹینیو کریں گے اس کا بتا دیجیے۔ میرے دوست نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، سائنس نے ریسرچ کی جی رسول اللہ کے اس قول پہ کہ ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، سائنس نے ریسرچ کی اس وقت کہ کیا وجہ ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھا لیا جائے۔ معلوم چلا کہ جب آپ ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں آپ کے ہاتھ سے کچھ ایسی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں جو آپ کے کھانے کو ہضم کرنے میں 100% کارآمد ہے۔ ماشاءاللہ، اس کی لاجک یہ ہے۔ ہماری زندگیوں کو ویسے ہم اپنے مذہب کے طور طریقوں کو اگر اپنائیں تو کتنی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں فائدہ ہی دے رہی ہیں، فائدہ دے رہی ہیں۔ انہی فائدوں کے بارے میں آگے بات بھی کریں گے۔ کچھ بچیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں اور شہری آج آپ انٹرویو لیں گے ان بچیوں کا تو جن کا پہلا روزہ ہے ان سے ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک اور اوور ٹو شہری ہے ڈائریکٹلی۔
جیسا کہ ہمارا سیگمنٹ ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جو بھی بچہ پہلا روزہ رکھا ہوتا ہے اسے ہم اپنی سحری ٹرانسمیشن میں بلاتے ہیں اور اس سے بات چیت کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ 2 بچیاں موجود ہیں لیکن روزہ اس میں سے ڈیفینیٹلی ایک کا ہی ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ اوکاشا. اوکاشا. ٹیچر سی لگ رہی ہیں ویسے, چھوٹی ٹیچر. ابھی سے بیچاری اتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہے. نہیں پوچھو اس کو سحری کی ہے نہیں کی؟ سحری کر لیا آپ نے؟ جی. کیا کیا سحری؟ وہ انڈا پراٹھا اور وہ انڈا پراٹھا اور وہ کیا نہیں, لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے, آپ لوگ بھی دیکھیے گا کہ لڑکوں سے جب ہم بات کرتے ہیں نا وہ بڑے لیٹ بیک ہوتے ہیں. ہاں کھا لیا یہ. بچیوں سے بات کریں نا ایسے فرفر جواب دیتی ہیں ماشاءاللہ. انڈا پراٹھا اور دودھ انہوں نے کیا. اور آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ. عائشہ. آپ بھی روزہ رکھ رہی ہیں؟ کتنی دیر کا روزہ رکھیں گے؟ 2 گھنٹے کا. 2 گھنٹے کا رکھ لیں گے. 2 گھنٹے. اچھا آپ رکھیں گی کہاں؟ یہ قاری صاحب کا مفتی صاحب کا سوال ہے, کہاں رکھیں گے آپ؟ الماری. شرمانا شروع ہوتے ہیں بچے. یہ وہ اس میں بیگ میں رکھ لینا اپنے اسکول کے. اسکول بیگ میں آپ رکھ لیجئے گا. اچھا ویسے یہ جو پہلا روزہ ہوتا ہے جو اس کی پھر روزہ کشائی جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ایک بڑا ایک سین ہوتا تھا جب ہم لوگوں کے پہلے. اب پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی. ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا. اب اتنا نہیں ہوتا. پہلے ہماری بھی ہوئی تھی, بڑے پھول وول پہنائے گئے, بڑے ہار بنا کے بٹھا دیے تھے اور ہر کوئی ایک کوشچن ضرور کرتا ہے ہم سے, تم نے توڑ لیا, تم نے توڑ دیا. روزہ لگا تو نہیں تھا. اب آپ کو تو یہ سوال نہیں ہوں گے روزہ لگے گا نہیں. کتنے بجے کھا لیا تھا بیٹا؟ ویسے صحت دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ وہ عام دنوں میں بھی روزہ ہی رکھتے ہیں. شہری کتنے بجے کھا لیا اس نے؟ کھاتے نہیں ہیں. کتنی دیر پہلے آپ نے سحری کر لی تھی؟ تھوڑی دیر پہلے. ہم لوگ تو ابھی تک کر رہے ہیں. بس تو ان کی صحت اور ہماری صحت میں اسی لیے تو فرق ہے. اسی لیے فرق ہے. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ آپ کے روزے قبول عطا فرمائے. ہمارے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کر لیں گے آپ دعا, یاد رہیں گے آپ ہم سب آپ کو. چلے جی دعا ان کی طرف سے ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ہمارے لیے جو گفٹ ہیں نعت پڑھنی ہے آپ نے. اچھا صرف 2 اشعار پڑھنے ہیں آپ نے, ٹھیک ہے نا, پھر آگے بریک وغیرہ آ جائے گا. صحیح, چھوٹی سی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی, چلے جی آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. کیا بات ہے. اور یہ ماں کی شان میں ایک دعا ہے. نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے لیکن یہ ماں کی شان میں ان کی دعا دی. بچوں کو تو سادگی ہوتی ہے نا. بالکل آپ کے لیے یہ سیٹ پاکستان کی جانب سے گفٹ ہے جو ابھی آپ کے ساتھ جائیں گے. چھوٹی کو تو بتاؤ. آپ کے لیے بھی ہے. آپ کے لیے بھی ہے بھائی, چھوٹی آپ کے لیے بھی ہے. یہ ہم آپ کو دکھا دیں, تھوڑے سے ہمارے پیچھے یہ سیٹ پاکستان کی جانب سے. نہیں تو دکھاؤ تو صحیح نا, میں تھوڑی چھینوں گی. نہیں آپ بالکل, آپ نے بالکل اپنے پیچھے کیوں رکھا؟ نہیں میرے پیچھے نہیں, لے کے بچے ہی جائیں گے. آپ آئندہ نا ان کو اپنے پروگرام میں ساتھ لے کے جائیں. بہت پیار ہے. کس سے؟ بیگ تمہیں ہمیشہ لٹکے ہوتے ہیں نا کندھے پہ, یا تو جیکٹ یا بیگ. چلیے اب آپ اگلے پروگرام میں لے کر جائیے گا. آج انہوں نے پروو کیا ہے. آپا تو بالکل ہمارے ساتھ اگر ٹارگٹ پہ جائیں تو کیا بات ہوگی. مجھے لے چلے, میں 2-4 کو پڑکا بھی دوں گی. بالکل بالکل بالکل. ہاں جی. اور وہ کچھ علاقے ہوتے ہیں نا جب ہم کبھی آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی خواتین آ جاتی ہیں تو ان لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے نا, وہاں لے کر جائیں. بالکل بالکل. آپا بڑی خطرناک عورت. میں نہیں ڈرتی خطرناک. ویسے آپا تو نہیں ڈرتی ہوں گی. ابھی آپ لے کر جائیے گا تو پتہ چلے گا کیا. آپ کو پتا ہے میں بلیک بیلٹ ہوں. نہیں جی یہ نہیں پتا آپ کو یہ راز. یہ تو بس پھر سوچیں بلیک بیلٹ بھی ہیں تو بس آپا کی جوائننگ پکی ہے. پہلے تو شہری پھر بھی یوں بیٹھے ہوتے نا, جیسے آپ نے کہا میں بلیک بیلٹ ہوں. اچھا وہی ہے نا کہ اب آپا پکی ہو گئی ہیں ٹارگٹ میں. رمضان کے بعد سے ہم جو ہمارا اسپیل ہوگا اس میں آپا پکی ہیں انشاءاللہ. تو پتہ ہے کیا ہے, عورت کو اپنی حفاظت کے لیے وہ سارے کام سیکھنے چاہیے جس میں وہ اپنا تحفظ خود کرنا جانتی ہے. اور خاتون خانہ جو ہوتی ہیں نا وہ خواہ اپنی کو ایزی چھوڑ دیتی ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کے لیے خود بھی اقدام کیا کریں. بالکل بالکل. یہ ساری خواتین کو آپا سے ضرور کچھ سیکھنا چاہیے. اچھا 1-2 سوال اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے پوچھے جائیں اور طب نبوی کے حوالے سے. ایک تو آج کل خیر رمضان کا مہینہ ہے, اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں خیرات کی اور صدقے پہ بھی بہت فوکس کرتے ہیں. صدقے کے حوالے سے جو مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آغا عباس صاحب آپ شروع کیجئے اور اس کے بعد مفتی صاحب آپ بھی اس میں ضرور ایڈ اپ کر دیجئے گا. دیکھیے صدقہ جو ہے بہت ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, موت کو بھی ٹال دیتا ہے.
صدقہ جو ہے سچے دل سے دیا جاتا ہے، صدق یعنی کہ سچے دل سے۔ اب جب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں اور اس کی نیت کرتے ہیں کہ فلاں بیماری فلاں مریض کی میرے دور ہو جائے، تو جیسے ہی آپ دیتے ہیں تو وہ خدا کو یہ ادا آپ کی، یہ کام آپ کا بہت پسند ہے، اس کی وجہ سے خدا وہ رحمت نازل کرتا ہے کہ آپ کی بیماری کو، تکلیف کو، مصیبت کو، آفت کو دور کر دیتا ہے۔ تو جو لوگ رحلت فرما جاتے ہیں کیا ان کے لیے بھی صدقہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے ان کو صدقہ نہیں ہوتا، ان کے ایصال ثواب کے لیے یا تو پیسہ دیا جاتا ہے یا کپڑے دیے جاتے ہیں یا کھانا دیا جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ بھی تو ایک صدقہ جاریہ جو ہے، اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی بالکل، بسم اللہ۔ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ جو فرما رہے تھے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا پہلا سوال کیا آپ نے صدقہ کیا ہے، اچھا موت برحق ہے اور جب اللہ نے جس وقت لکھی اسی وقت آتی ہے، موت اپنے وقت پر آنی ہے، لیکن اس موت کے لمحات میں اللہ تعالیٰ دبل کر سکتا ہے کہ کس طرح موت کب آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، شدت میں، تکلیف میں۔ اچھا بات کی آپ نے نا کہ احصال ثواب کرنا، احصال ثواب سے کیا مراد ہے؟ حضور فرماتے ہیں، یہ جلدی بریف کرنا ہوگا، حضور فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں، ایک نیک اولاد اور دوسری نیک اعمال۔ یعنی نیک اعمال، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ گھر بنا کے خدمت میں آپ نے کچھ مال دے دیے تو وہ مال جو ہے جب تک نمازی نماز پڑھیں گے، جب تک قاری قرآن پڑھتے رہیں گے، اس کا ثواب ملتا رہے۔ اسی طرح نیک اولاد آپ کی، وہ نیک اولاد جب تک نیکی کرتی رہے گی اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا، اسے صدقہ جاریہ۔ نیک اعمال اور نیک اولاد جو ہیں یہ انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں۔ ہماری یہ باتیں اسی طرح جاری رہیں گی۔ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور ہمارے پاس چند ہی لمحات رہ گئے ہیں۔ ہم جتنی باتیں یہاں پر کر رہے تھے ان کو کنکلوڈ بھی کریں گے۔ کوئی اور ایسی چیز جو آپ لوگ، کیونکہ میں اس کے بعد مفتی صاحب ایک جو آپ سے فرمائش کی گئی تھی کہ آپ ایک قصہ ریپیٹ کر دیں گے ستاروں کے حوالے سے، وہ آپ ضرور کر دیجیے گا، لیکن آغا عباس صاحب کوئی ایسی چیز جو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ کنکلوڈ کر دینی چاہیے؟ بالکل بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کم کھانے میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور زیادہ کھانے میں نقصان ہی نقصان ہے، مگر یہ طب کی سب سے بڑی بنیادی بات یہی ہے۔ اور جب بھوک لگے جب کھانے، ہاں جب بھوک لگے جب کھانا، یہ اب جو ہمارا ایک سٹائل ہو گیا نا کہ گھر سے کھانا کھا کے نکلے، پھر کہیں دل چاہا پھر رکے، پھر کچھ کھا لیا، پھر آگے کچھ کھا لیا، اور جب پیاس لگے جب پانی پیے۔ اچھا ایک چھوٹا سوال میں کرنا چاہ رہا میرے ذہن میں ہے، اچھا کچھ بچے ہوتے ہیں جو کھانا نہیں کھاتے، ان کے لیے کچھ ایسا ہے؟ کیونکہ اکثر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ بچوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ ان کی والدائیں پیچھے کھانا لے کے جا رہی ہوتی ہیں، تو بھوک لگانے کے لیے کوئی ایسی ہے؟ دیکھیے ویسے تو بچے فطرت خداوندی پہ پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کی فطرت ہے، جب بھوک لگے گی لازمی کھائیں گے، زبردستی آپ کھلائیں گے تو وہ طرح طرح کی بیماریوں تو وہ والداؤں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھوک بڑھ جائے تو پھر آپ ان کو انار کھلائیں، انار نہیں ہے تو انار دانہ جو ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا عرق یا جوشاندہ بنا کے تھوڑا سا 2 چمچے بھی پلائیں گے، اس سے بھی بھوک لگے گی ان کو۔ اچھا اگر کچھ والدائیں زبردستی کھلاتی ہیں تو نہ کھلائیں، کیونکہ اکثر میں والداؤں کو دیکھتا ہوں کہ بچوں کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں کہ یہ بالکل نہیں کھاتا، تو جب اس کو بھوک لگے گی وہ تبھی کھائے گا یا اس کی والدہ کی فکر صحیح ہے کہ یہ نہیں کھاتا؟ نہیں دیکھیے جب بھوک لگے گی وہ لازمی کھائے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بھوک نہ لگے، بھوک لگے گی اور وہ لازمی کھائے گا، خود مانگے گا کھانا۔ تو والداؤں کو کیا نہیں، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ چاکلیٹس، ٹافیز اور چپس اور بسکٹ اور بہت ساری چیزیں بچے وہ کھا لیتے ہیں جو ہیلدی نہیں ہوتی، جو کھانے میں شمار بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کا پیٹ تو بھر رہا ہے نا، چھوٹا سا اس کا میدا ہے، اس کا پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے وہ، ظاہر بات ہے پاپڑوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہاں تو یہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے بھی کرتے ہیں، باقی فروٹس وغیرہ کی انہوں نے بات اچھی کی، ڈاکٹرز موجود ہیں، لیکن زبردستی نہیں کھلانا چاہیے اور چاکلیٹس بند کر دینی چاہیے، کم کھلائیں چاکلیٹس۔ اور میرے خیال میں شروع کے جو 5 سال ہوتے ہیں نا اس میں ایسا پیٹرن ہوتا ہے کہ کوئی دور آتا ہے کہ بچے بڑے اچھے صحت میں ہو جاتے ہیں، کوئی دور آتا ہے کہ وہ بالکل کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ان پر فیزز آتے ہیں جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اپنے بچوں کو دیکھ کے کہ 5 سال کے بعد تھوڑی سیٹلمنٹ آنے لگتی ہے، روٹین بننے لگتا ہے، ورنہ پہلے یہی رہتا ہے آن اینڈ آف، کسی وقت کھانا کھایا، کسی وقت دودھ پی لیا تو کھانا نہیں کھانا، یہ ساری چیزیں۔ تو اماؤں کو تو خیر فکر رہتی ہے، وہ تو کھا بھی رہے ہوں تو لگے کہ موٹے نہیں ہو رہے تو سوچتی ہیں اب کیا کھلائیں جو موٹے ہو جائیں، اور بعد میں پھر پتلا کرنے کے پیچھے لگتی ہیں۔ ہاں بعد میں پتلا کرتی ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اس بات کو ایڈ کرتے ہیں پھر وہ بات شروع کرتے ہیں کہ لیکن والدین کا کام یہ ہے کہ توجہ دیں،
یہ نہیں کہ آپ نے بولے ٹھیک ہے تو کھانا کھا لے گا، کھانا تو بچہ کھا ہی لے گا، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ بھی بچے کھا لیتے ہیں، اور جن کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں، لیکن جن کے والدین ہیں انہیں توجہ دینی چاہیے. یہ بھی اولاد بھی ایک نعمت ہے، اور اس کو نعمت سمجھ کے آپ اس کی لکافت اور جب آپ کھا رہے ہوں سب ساتھ بیٹھ کے کھلائیں نا تو پھر کھا لیتے. آپ نے سوال ایک بات کی کہ ہم نے ایک واقعہ بیان کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے مومن اور مسلمان کی قسمت اور اللہ تعالیٰ نے قدر و منزلت بہت بڑھائی ہے. مرد مومن کی شان کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک راستے سے گزرے اور ایک جنگ پہ جا رہے تھے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرے تو ایک کاہنہ جسے آپ جادوگر کہتے ہیں اس سے ملاقات ہوئی. تو آپ جب ملاقات اس سے کی تو اس جادوگر نے آپ کو دیکھا اور کچھ سوالات کیے. تو اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک جنگ پہ جا رہا ہوں. تو فرمایا آپ جنگ پہ نہ جائیں کیونکہ اگر آپ جنگ پہ جائیں گے تو آپ ہار جائیں گے. آپ نے اس کی بات سنی، کوئی جواب نہیں دیا، آپ چلے گئے. جب واپس جنگ سے ہو کر آئے تو آپ نے اسے بلوایا اور پوچھا تم نے مجھ سے کیا سوال کیا تھا؟ تو فرمایا میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ جس جنگ پہ جا رہے ہیں آپ وہاں نہ جائیں، آپ جائیں گے تو ہار جائیں گے. تو آپ نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں وہ جنگ جیت گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ کے ستارے تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جنگ ہار جائیں گے، آپ جنگ نہیں جیتیں گے. تو آپ نے بہت پیارا جملہ کہا، اور یہ تمام مومن اور مرد مومن اور مرد خواتین یعنی کہ جو بھی ہیں مسلمان ہیں ان سب کے لیے یکساں ہے کہ مومن چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، مومن ستارے کی تابع نہیں ہوتا، ستارے مومن کی تابع ہوا کرتے ہیں. اس سے کیا معلوم چلا کہ ہم قسمت کے اور ستاروں کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگیں بلکہ اللہ پہ توکل کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کے اس پر توکل کریں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. ہاں جی، آپ بھی کنکلوڈ کر دیجئے جتنی یہاں پر باتیں ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں بڑی اچھی خوبصورت بات ہے. ان ساری باتوں میں سے اگر کسی نے ایک بات بھی اپنی پلو سے باندھ لی اور اس سے فائدہ اٹھایا تو سب کو ثواب ملے گا. ہمیں اپنی برائیوں کو پہلے دیکھنا چاہیے پھر دوسروں کو نصیحتیں کرنی چاہیے. تو اگر ہم اپنے سے شروع کریں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تھینک یو شیف رضا، آپ نے بہت اچھے آج یہ پوٹیٹوز بنائے تھے، اور جو آپ نے ڈرنک بنایا تھا اس میں بناناز تھے اور اس میں بادام تھے اور اس میں کیا تھا؟ اور اس میں دار چینی کا پاؤڈر، سنمن پاؤڈر جو ہوتا ہے. فروٹ کوئی اور بھی تھا؟ فروٹ بس صرف بنانا تھا اور ملک تھا. اوکے، جیسے بنانا شیک بناتے ہیں ویسے ہی، لیکن اس میں اگر آپ بادام ڈال دیں اور دار چینی کا پاؤڈر ملا دیں تو وہ بڑا یمی ہو جاتا ہے. کل بنا کے دیکھوں گی افطار کے ٹائم پہ. آج کافی زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ افطار کے ٹائم پہ بنائیں گے اور پھر دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا تشریف آوری کا. تھینک یو سو مچ. شہری بس کیا مطلب ہے، آپ نے بس یہی کرنا ہے، آپ نے اللہ حافظ کرنا ہے. اللہ حافظ آج میں نے کرنا ہے، آپ کریں آج. اللہ حافظ. بہرحال یہ ہماری ٹرانسمیشن ہے اور یہ انشاءاللہ اسی طرح 30 دن جو ہے وہ جاری رہے گی. آپ سب سے بس دعاؤں کی اپیل ہے کہ آپ سب ہمارے لیے دعا کیجئے، اور آپ کی دعاؤں اور ہمارا ساتھ اسی طرح 30 دن چلے گا. آپ لوگ دیکھ رہے تھے رمضان ہمارا ایمان. اللہ حافظ. اللہ حافظ.